السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ابھی کیونکہ وہ بچے سوئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ گھر صاف کر دیتی ہوں، کیونکہ جب یہ اب ہر رمضان میں لیٹ سوتے ہیں، ویسے بھی لیٹ ہی سوتے تھے ہم 1 1:30 بجے 2 بجے تک، مگر اب کیونکہ وہ سحری کے بعد بچے سوتے ہیں تو اس لیے میں ان کو نہیں اٹھاتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ پھر وہ جب بھی میں اٹھتی ہوں 11 یا 12 بجے اٹھ جاتی ہوں، کبھی 10 بجے بھی اٹھ جاتی ہوں، اور کئی بار نیند ہی نہیں آتی ہے، تو جب بھی اٹھوں تو میں جو بھی کام میں کر سکتی ہوں نا میں وہ کر لوں، کیونکہ ابھی تو افطاری میں بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب کام سٹارٹ ہی کرنا ہے یہاں سے ہی صفائی وغیرہ سے، تو میں اتنی دیر وہ کام کروں، کیونکہ ابھی بچے سوئے تھے اندر بھی دیکھیں آپ وہ سوئی پڑی ہے، ادھر چھوٹی بھی سوئی ہے، بیٹا بھی سویا ہوا ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اتنی دیر تب تک یہ سو رہے ہیں بجائے اس کے کہ ویٹ کرنے کے کہ یہ اٹھیں گے تو میں کام کروں، تو میں کام کر لیتی ہوں، تو جب یہ اٹھیں گے تو پھر ظاہر کھپ پڑ جائے گی، اور جو اتنا کام نہیں ہوگا۔ ادھر روم کر لیا میں نے، ادھر بھی میں یہ دیکھیں کپڑے نیچے جو پڑے ہیں بس میں یہ اٹھاؤں گی، وہ جو بیڈ پہ پڑے ہیں جو یا صرف ایک دفعہ نکالیں گے یا ویسے نکال کے رکھے ہیں یا دوبارہ یوز کرنے ہیں، یعنی کہ دوبارہ پہننے ہیں انہوں نے، تو وہ میں نہیں سنبھالتی، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، ہر 2 3 دن کے بعد ڈانٹ پڑتی ہے اور پھر اٹھاتی ہیں، مگر میں کیونکہ اس لیے نہیں ان کو عادت ڈالتی کہ ان کو یہ نہ ہو کہ کر لے گی، میں کہتی ہوں پڑے رہنا تو کوئی نہ کوئی آئے گا، آپ کی انسلٹ تھوڑی سی ہوگی یا تھوڑا شیم فیل کرو گی، اور پھر خود آپ کو عادت ڈیولپ ہوگی، میں کہتی رہوں گی ڈانٹتی رہوں گی، تو وہ جو ہے نا جب تک پریکٹیکلی نہیں ہوگا نا تب تک جو ہے وہ نا عادت نہیں پڑے گی، تو میں بس ادھر سے جو سویپنگ کروں گی اور موپنگ کروں گی، اور وہ بھی میں 2 روم کروں گی، باقی میں نے جو ہے ٹی وی لاؤنج ان کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ ان کو تھوڑی سی عادت رہے، اور ابھی میں نے ایک روم سے ادھر سے سویپ کیا، اب ادھر سے سویپ کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں موپ لگاؤں گی، جو چیزیں ہیں کپڑے ادھر پڑے ہیں وہ میں نے نہیں اٹھانے، اور یہ خود ہی کریں گی، چاہے اس کو 10 دن لگائیں چاہے اس کو 15 دن لگائیں، ان کو جب خود فیل ہوگا کہ اچھا یہ تو کر نہیں رہی ہے تو یہ خود ہی کریں گی پھر یہ۔ بہرحال میں نے اب یہاں سے یہ کرنے کے بعد میں جو ہوں وہ موپ لگاؤں گی، اور آج یہ ان کا موڈ بھی ذرا کافی خراب تھا، کیونکہ ان کے ابو نے جانا تھا، اور جو ان کی مسز ہیں وہ چوری جا رہی ہیں جی عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ کہہ رہی ہیں جی پیسے نہیں جمع ہوئے اس لیے نہیں لے کے گئے، تو بھئی آپ تھوڑا لیٹ بھی جا سکتے تھے، بچوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ ساتھ جائیں، نہیں پھر لے جائیں گے یہ کر لیں گے، تو میں وہ بس سوچ کے حیران تھی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کیسے کسی کو روک سکتا ہے، کسی کو کیسے روک سکتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر نہ جاؤ، کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے، تو کہ وہ فادر بھی بہت سنا کہ بہت روتے رہے، اور یہ بھی روتی رہیں، اور وہ کہتے رہے کہ میں مجبور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، بہرحال اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ ہی بہتر جانے یہ، تو مگر میں بہت حیران تھی اس بات پہ کہ کوئی اس کام سے بھی کیسے روک سکتا ہے کسی کو، کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ عمرے پہ نہیں لے کے جاؤ، نہیں تو میں یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، میں نے نہیں جانا بھائی، ساتھ نہیں جانا، تو عجیب سی حرکتیں ہیں بس، اور وہ تو چلو کریں گی ہی، فادر کو ہی تھوڑا ہوتا کہ چلو اللہ کے گھر جا رہا ہوں وہاں کیا جواب دینا ہے، تو سب بچوں کے ساتھ انصاف کر کے چلوں، اس کے بعد لے جاؤں گا 2 سال بعد لے جاؤں گا، اگلے سال لے جاؤں گا، تو یہ تو باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ تو اب چاہے 10 دفعہ لے کے جاؤ بعد میں، مگر ایک دفعہ جو اپنا اگر آپ نے کوئی چیز اسکپ کر دی ہے تو آپ اس کے بعد 10 دفعہ بھی وہ کریں گے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ چیز مٹ جائے گی، وہ جو ویسے ہی لکھی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی دینا ہی پڑتا ہے، چاہے بعد میں آپ لاکھ اچھے بن جاؤ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو چیز ہم نے اسکپ کر دی تھی اور وہ جان بوجھ کے کی تھی تو اس کا ہمیں معافی مل جائے گی وہ کرنے سے، یا پیچھے سے وہ سارا واش ہو جائے گا، بہرحال ہوگی مجبوری، ہوں گے مجبور، اپنے گھر کے خراب ہونے کے ڈر سے ہو سکتا ہے، اگر وہ اس بی بی بھی آفرین ہے کہ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے، اینی ویز میرے دل میں بہت زیادہ آج تھا، اور تو میں نے سوچا کہ وہ یا میرے منہ سے سلپ ہو گئے جو بھی ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ظاہر بندہ کس سے شیئر کرے، پھر ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ریلیٹیوز کے ساتھ کرو تو یا تو بندہ مذاق بن جاتا ہے، یا پھر اگلے تو خوشی ہوتے ہیں، خیر اب یہ اٹھی ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ تم لاؤنج میں جو تم نے وہ جو ہے نا سویپنگ کرنی ہے، دوسری بہن جو ہے وہ موپنگ کرے گی، اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو گیا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بناؤں، اور افطاری کے بعد بچوں نے چلے جانا تھا آج،
اور کیونکہ ان کے فادر نے کل کو جانا ہے تو اس لیے اپنے فادر کے ساتھ انہوں نے آج رات کو ادھر رہنا ہے اپنے دادوں کے گھر میں. اور میں نے سوچا کہ خالی پلاؤ بناتی ہوں اور ساتھ میں آلو کی ٹکیاں بنا لیتی ہوں. تو اس لیے میں نے آلو میش کیے بوائل کر کے اور اس میں ساتھ انڈے بوائل کیے اور ان دونوں کو مکس کروں گی اور اس کو پھر اس کی ٹکیاں بناؤں گی اور رائتے کے ساتھ وہ بہت اچھی لگتی ہیں. کل کو بھی میں جب بعد میں ٹیسٹ کی نا افطاری ٹائم تو مجھے بہت ٹیسٹی لگی ہے. اور پرسوں کو میری بیٹی نے اپنی فرینڈس کو کل تو ان کے فادر نے جانا ہے تو ظاہر ہے یہ اس سوگ میں بیٹھی ہیں رو رو کے پاگل ہو رہی ہیں کہ ہم کیوں نہیں جا سکے ہم کیوں نہیں جا سکے ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے ہم کیوں رہ گئے ہمارا بھی دل کر رہا ہے. ظاہر ہے ہر مسلمان کو بچہ ہو یا بڑا ہو خواہش تو ہوتی ہے. تو کل مجھے پتہ ہے انہوں نے کافی سوگ میں رہنا ہے اس لیے میں پرسوں کو کہا کہ آپ افطاری رکھ لینا کہ تھوڑا ذرا درد کم ہو جائے گا فرینڈس کے ساتھ ملیں گی گیٹ ٹوگیدر ہوگا تو میں سوچ رہی ہوں کہ واپس میں بھی کہوں. آج افطاری انہوں نے اسٹارٹ کی گلی میں آ گیا افطاری والا وہ سوری آئس کریم والا تو انہوں نے افطاری اسٹارٹ یا آئس کریم سے لیا. تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے مرضی ہے خوش رہو. اب افطاری کی ٹیبل سیٹ ہوگی اور بیٹے نے کہا کہ میری ویڈیو دوبارہ بناؤ تو اس لیے دوبارہ بنائی گئی. آج کا لوگ یہیں ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.